أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على وكل محدثة بدعة على وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآن العظيم والفرقان الحميد بعدما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. آمین یا رب العالمین. جو جھک نہ سکے در غیر پہ مولا وہ سر دے دے. جو جھک نہ سکے در غیر پہ مولا وہ سر دے دے. جو روئے تیری یاد میں مولا وہ چشم تر دے دے. غیر کے ہاتھ سے دریا بھی نہ لوں گا اگر وہ دے دے. غیر کے ہاتھ سے دریا بھی نہ لوں گا اگر وہ دے دے. ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے. معزز و مکرم سامعین کرام، جوانوں، بزرگوں اور میرے ملت کے اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و تمحید، شکر و احسان، ذکر و اذکار، کبریائی و بڑھائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین جن کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جس کے حکم سے چاند نکلتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جس کے حکم سے کائنات کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، وہ اللہ رب العالمین
اپنے بارے میں، اپنی تعریف کے بارے میں، اپنے حمد کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی عظمت کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اگر تم لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہے ان تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو گے، دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہے ان تمام سمندروں کو اگر آپ سیاہی بنا لو گے، اور پھر دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہے اگر ان تمام درختوں کو آپ قلمیں بنا لو گے اور اللہ رب العالمین کی تعریفیں لکھنا شروع کر دو گے، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، وہ درخت ختم ہو جائیں گے، وہ قلمیں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اے کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر۔ وہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور مختار کل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود ہی فرماتے ہیں کہ آپ جتنی بھی تعریفیں لکھنا شروع کر دو گے، سمندر ختم، سیاہی ختم، درخت ختم، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں اولاد دیتا ہے۔ اور اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مطہرہ پر، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو بعینہ اسی طرح سے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا جس طرح سے انہیں ہم تک دین اسلام پہنچانے کا حق تھا۔ سامعین کرام، آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دے، جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کیا تھی؟ وہ توحید تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں طائف والوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں، توحید کی دعوت دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے، اپنے ساتھ ایک صحابی کو اٹھایا۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی شفقت اپنی امت پر تھی، کس طرح کی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دی ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، اپنے جسم مبارک کو، اپنے آپ کو خون سے لہو لہان کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت، کتنی رحمت اس امت پر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے، ایک صحابی کو اپنے ساتھ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ سب سے پہلے میں یہاں کے جو رئیس ہے، یہاں کے جو بادشاہ ہے، میں سب سے پہلے ان تک دین اسلام کی دعوت دوں، سب سے پہلے میں انہیں توحید کی دعوت دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے کہتے ہیں، طائف والوں آپ اسلام قبول کر لو۔ اے طائف والو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، حرام ہے، شرک ہے، آپ نہیں عبادت کر سکتے ہیں، آپ اسلام کی طرف آ جائے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے طائف میں سے ایک بھی انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ باقی اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے، وہاں کے جو رئیس تھے، وہاں کے جو امیر لوگ تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھے، وہ اپنے زیر پرست لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ پتھر اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھائی وہاں پر، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اتنی گالیاں دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہو گئے۔
یہ کس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اس امت کے لیے، ہم مسلمان لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمانوں پر اتنی رحمت تھی، اتنی شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر کہیں بیٹھ جاتے، وہ لوگ ظالم لوگ کیا کرتے تھے؟ اٹھا کر پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، پھر سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار تنگ آ کر ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو باغ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہہ دیں گے، صرف آپ اشارہ کریں گے، میں اللہ رب العالمین کے حکم سے طائف کے دونوں پہاڑوں کو مار کر طائف والوں کو راکھ بنا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، شفقت دیکھیں اپنی امت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرنا، اے اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرنا، شاید کہ ان طائف والوں میں سے کوئی تیری عبادت کرنے والا پیدا ہو جائے۔ اور آج آپ طائف میں دیکھیں، سبھی مسلمان ہیں، سبھی موحدین ہیں، سبھی اہل علم ہے، سبھی خیر کے لوگ ہیں، سبھی سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہی طائف والے آج کتنے بہترین مسلمان ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور رحمت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اسی وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان دونوں پہاڑوں کو ختم کر دیتا اور طائف والوں کو تہس نہس کر دیتا۔ سامعین کرام، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اتنی فکر تھی، اب ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اللہ رب العالمین کے اس دین کی، جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، کیا ہم اس دین پر اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پاس دین پہنچایا، کہ ہم اس دین پر اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا، کیا وہ حکم ہم اپنا رہے ہیں؟ کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں؟ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، کیا ہم اس چیز سے رک رہے ہیں؟ سامعین کرام، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ وہ توحید تھی۔ اب توحید کیا چیز ہے؟ یہ ہر مسلمان کو جاننا لازم و ملزوم ہے، واجب ہے۔ جس مسلمان کو اسلام کے ارکان معلوم نہیں، جس انسان کو اپنے اسلام کی بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہے، وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کے 5 پلرز ہے، 5 بنیادی اسلام کے ارکان ہے۔ اگر ارکان نہیں تو پھر اسلام نہیں۔ جب آپ کے پاس ارکان ہو تو تبھی آپ کے پاس اسلام ہے، اگر آپ کے پاس ارکان نہیں تو آپ کے پاس اسلام نہیں۔ تو سب سے پہلا رکن جو ہے اسلام کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ اب توحید کیا چیز ہے؟ توحید ہوتا ہے جعل الشیء واحد۔ علماء کرام فرماتے ہیں توحید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا، کسی چیز کو ایک ماننا۔ تو توحید کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک ماننا۔ اور توحید کی اصطلاح کیا ہے؟ اصطلاح یہ ہے کہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی من الربوبیہ والالوہیہ واسمائہ وصفاتہ۔ اللہ رب العالمین کو اپنی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کو کی اپنے الوہیت میں، اللہ رب العالمین کو اپنے اسماء و صفات میں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت سارے صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے ان کا اس بات کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے اپنے آپ پر نواہی کیا ہے، انکار کیا ہے، ان چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے دعوت کیا تھی؟ توحید۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، یہ لفظی ترجمہ ہے اس آیت کا۔ علماء کرام نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، مفسرین نے فرماتے ہیں جو یہاں پر لیعبدون ہے، اس کا مطلب ہے لیواحدون، اس کا مطلب ہے لیواحدون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی پیر اولاد نہیں دے سکتا ہے، کوئی انسان اولاد نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً حرام ہے۔ اب آئیں گے ہم توحید کے اوپر۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔
آج ہم 2 چیزوں پر صرف بات کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے۔ تمام کائنات کا رب کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ تمام کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور دوسری قسم جو توحید کی ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دوسری جو قسم ہے توحید کی وہ ہے توحید الوہیت۔ اب مشرکین مکہ جو لوگ تھے، اکثر لوگ جو ہے شرک کس چیز پر کرتے ہیں؟ توحید کی کون سی قسم میں کرتے ہیں؟ وہ توحید الوہیت میں کرتے ہیں۔ توحید الوہیت میں وہ شرک کرتے ہیں، ربوبیت میں تو کوئی شرک نہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ رب اللہ ہے نا، ہر ایک انسان کہتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن توحید الوہیت میں لوگ پھنستے ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی اسی میں پھنسے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں تھے کیا کہ اللہ رب العالمین کے سوا بھی کوئی معبود ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی معبود۔ اب معبود کسے کہا جاتا ہے؟ معبود کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اب مجھے بتائے کائنات کے اندر کتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے؟ بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، گائے کی عبادت کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، درختوں کی عبادت کی جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے سوا جو لوگ یہ عبادت کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ تو دوسری جو ہے توحید کی قسم ہے توحید الوہیت ہے۔ الہ جو ہے کائنات کے اندر جو ہے حقیقی معبود جو ہے وہ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جو بھی مولوی، جو بھی عالم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی تعریف میں، لا الہ الا اللہ کے مطلب میں، معنی بتانے میں سب سے بڑی غلطیاں جو علماء کرتے ہیں، علماء نہیں اکثر جو مولوی لوگ، خاص کر میں نے دیکھا کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، اسٹیج پہ پکڑ دیتے اور اسٹیج پہ چڑھ کر قرآن کھولا اور اس کا ترجمہ کھول دیا، بس بیان کیا۔ نہ قرآن کا سیاق و سباق دیکھتے، نہ قرآن کا ناسخ منسوخ پتہ ہے، نہ قرآن کا اعجاز کیا پتہ ہے، قرآن اعجاز کیا ہے قرآن کا، تفسیر پڑھتے نہیں، صرف ترجمہ کھول کر بیان کرتے لوگوں کے سامنے۔ سامعین کرام، کچھ مولویوں کو میں نے دیکھا وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے بتائے کہ یہ ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر میں نے کہا تھا معبود کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب دنیا کے اندر کتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے؟ بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو مطلب معلوم ہوا لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ معبود بہت سارے لوگوں نے بنائے ہیں جن کی عبادتیں کی جاتی ہے، لوگ بہت ساری چیزوں کی عبادتیں کرتے ہیں، معبود بہت سارے لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن لا الہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ معبود بہت سارے لوگوں نے بنایا ہے، لیکن جو حقیقی معبود ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ معلوم ہوا لا الہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور ایک مسلمان کے لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ارکان کا معلوم ہونا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ جب ارکان ہی نہیں ہے، جب ارکان ہی انسان کے پاس نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آیا؟ تو لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے اس بات، دوسرا ہے نفی۔ اس بات مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت کرنا، اور نفی ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا۔ تو لا الہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، گویا کہ ہم نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، نہیں کر دی، نفی کر دی، پہلا رکن آ گیا۔ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہم نے یہاں پر اس بات کیا۔ تو ایک رکن نفی آیا، دوسرا رکن کیا آیا؟ اس بات۔ نفی آیا تمام معبودان باطلہ کا انکار، اور اس بات کیا آیا؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اس بات۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اصلی معنی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں۔ اب تمام مسلمانوں کو، مجھے امید ہے یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں تمام لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے، لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں، ضروری مسلمان کے لیے واجب ہے۔ 2 ارکان ہیں لا الہ الا اللہ کے، ایک اس بات ہے اور دوسرا نفی ہے۔ اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اب سامعین کرام، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو پیدا کیا، تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا توحید، وہ تھا توحید۔ کہ لوگ تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے جی توحید، نماز پڑھو، آپ وضو کرو وغیرہ وغیرہ، نمازیں پڑھو، توحید کا پتہ ہی نہیں ہوگا، چلے گا، کوئی بات نہیں، نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا، 950 سال انہوں نے دعوت دی، 950 سال انہوں نے صرف توحید کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟
صرف توحید کی دعوت دی، لوگوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی شریعت کو وہیں پر بند کر دیا، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے دوسرا رکن اسلام کا نہیں بتایا، نماز کا حکم نہیں دیا۔ جب لوگوں نے توحید کو ہی یہاں پر توحید کا ہی انکار کر دیا تو اس کے بعد دوسرے رکن میں کہاں سے جا سکتے ہیں لوگ؟ جب توحید معلوم نہیں تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں کرے، اگر انسان رات دن عبادتیں کرتے رہے، انسان تہجد پڑھے، انسان قیام اللیل کرے، انسان قرآن پڑھے، دن بھر عبادت کرے، رات بھر عبادت کرے، اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس کو، عمل اپنے کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ توحید اگر نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آیا؟ جب توحید ہی نہیں، یہاں سے انسان مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے مجھے پیر اولاد دے گا، مجھے فلانی بچہ دے گا، مجھے فلانی یہ دے گا، مجھے فستانی یہ دے گا، یہاں سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ کہاں سے مسلمان ہے؟ جبکہ وہ نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ رب العالمین میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ ادھر سے پیر کے پاس بھی جاتا ہے، ادھر سے اللہ رب العالمین تیری عبادت کرتا ہوں اور مدد بھی تجھی سے چاہتا ہوں، تو وہ انسان جھوٹا ہوا نا؟ نماز میں بھی وہ انسان جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں سے عبادت اللہ رب العالمین کی، یہاں سے عبادت پیر کی، عبادت تو وہی ہوئی نا۔ کسی سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیر صاحب مجھے رزق دے گا۔ اولاد کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ پیر صاحب مجھے اولاد دے گا۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ گویا جو انسان اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے پاس جاتا ہے، کسی پیروں فقیروں کے پاس جاتا ہے اولاد مانگنے کے لیے، کسی پیروں فقیروں کے لیے وہاں پر ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس انسان کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ وہ انسان جھوٹا ہے اپنی عبادت کے اندر، وہ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے بھی جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کو دھوکہ تو دیتا ہی تھا، اللہ کو اس کے دھوکے کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ انسان جو ہے یہ بدبخت اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا سب کی دعوت توحید کی تھی، تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو سیکھیں۔ توحید ہے کیا چیز؟ توحید ہے کیا چیز؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک دین القیم۔ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو، یہی دین قیم ہے۔ اور نجات بھی توحید میں ہے۔ نجات کس میں ہے؟ توحید میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی شیئا، من قبل منی کلمتا، من قبل منی کلمتا التي ارزتها على امی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے مجھ سے اس کلمہ کو قبول کیا، التي ارزتها على امی الا فہی نجات، جس انسان نے اس کلمے کو مجھ سے لیا، اس کلمے کا اس بات کیا، اس کلمے کو مانا جو میں نے اپنے چاچو کو کہا تھا، الا فہی نجات، اسی میں نجات ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کو کہا تھا، جب وہ مرنے والے تھے، ان کی وفات ہونے والے تھے، کہا تھا اے میرے چاچا جان آپ پڑھو لا الہ الا اللہ، اسی میں نجات ہے۔ لیکن ابو طالب نے کیا کہا؟ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ دیکھیں اب یہاں پر اللہ رب العالمین کو ان کی یہ بات، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے میرے چاچا آپ یہ کلمہ پڑھے، میں اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا، قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن ابو طالب نے اس کلمے کو نہیں پڑھا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، جسے چاہے گا ہدایت دے گا،
ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دیکھیے قرآن کا مزہ کس طرح سے، قرآن میں کس طرح سے مزہ ہے۔ اگر آپ تفسیریں کھولیں گے، تفسیریں پڑھیں گے، آپ حدیثیں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھنا دوسری آیت میں کیا فرمایا اللہ نے، فرمایا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں۔ اب بظاہر جو ہے آیتوں کو آپس میں تعارض ہے۔ اب جو لوگ یہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، بھائی ہم ہی علماء ہیں، ہم ہی عالم ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو شبہات میں ڈالتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو دوسری سائڈ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اے رسول آپ ان کو ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف۔ ہے نا بظاہر آیت میں ٹکراؤ۔ اب جب اہل علم کی طرف ہم رجوع کریں گے، اہل علم کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے یہاں پر جو ہے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، الہدایت ہدایتان، ایک ہے الہدایت الدلالہ والارشاد، دوسری الہدایت التوفیق والالہام۔ الہدایت الدلالہ والارشاد یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ ہم تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت الدلالہ والارشاد مطلب یہ ہوتا ہے کسی انسان کو رہنمائی کرنا، کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ نماز پڑھے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو آپ کسی کو کہہ سکتے، گویا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ لیکن دوسری طرف جو ہدایت ہے وہ ہے الہدایت التوفیق والالہام، وہ ہدایت ہے کسی انسان کو اسلام کی طرف ہدایت دینا، کسی انسان کو کفر سے بچانا، کسی انسان کو برے کاموں سے بچانا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اسی لیے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا جو دل ہے اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جب چاہے جسے چاہے جس سائڈ چاہے موڑ دے گا۔ اگر اللہ رب العالمین اس سائڈ موڑا تو کفر کی طرف، اس سائڈ موڑا تو اسلام۔ تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کا بہت زیادہ ورد کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اور ہم تمام لوگوں کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سامعین کرام یہاں پر ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے، اور میں آپ لوگوں سے ادباً احتراماً گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے دین اسلام کو اچھی طرح سے سیکھیں، آپ لوگ جو ہے توحید کو اچھی طرح سے سیکھیں، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ آپ جب خود ہی مطالعہ کریں گے، علماء کی طرف رجوع کریں گے، لیکن جب علماء کی طرف رجوع کریں گے تبھی آپ لوگ کامیاب ہے۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثة بدعة الا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے ہم دین اسلام کو سیکھیں، ہم توحید کو سیکھیں۔ سب سے جو مسلمان کا پہلا اسلام کا پہلا رکن ہے وہ توحید ہے، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں رکن جو ہے اسلام کا وہ حج کا ہے، اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو ہر مسلمان کو اس کے بارے میں علم ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اسلام کا اصول ہے۔ اور دوسری بات کلمہ توحید جو ہے، اس کی کلمہ توحید کے کتنے ارکان ہیں وہ بھی مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ میں نے کہا دو رکن ہے، نفی اور اثبات ہے، اور اسی طرح سے توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں میں نے کہا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ کائنات کے اندر کائنات میں اس کائنات سے چلے گئے ہیں، اسلام کی حالت میں گئے، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو بھی مسلمانوں میں سے بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہسپتالوں میں بیمار ہے، گھروں میں بیمار ہے، تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اس مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں، اے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی نیک حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی اموال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین
العالمین تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ گناہ گار ہے، خطا کار ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ رب العالمین تو ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین تیرے سوا کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے. اے اللہ رب العالمین تیرا وعدہ ہے کہ جب بھی میرے بندے ہاتھ اٹھاتے تو میں انہیں خالی جھولی نہیں چھوڑتا ہوں. اے اللہ رب العالمین آج ہم تیرے دربار میں جھولی پھیلاتے ہیں. اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ رب العالمین سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین غفور الرحیم تو ہی ہے، بخشنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین آج تو مغفرت کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.